دوسرا دین تلاش کرو گے اسلام کو چھوڑ کر، اگر کوئی دوسرا مذہب تلاش کرو گے اسلام کو چھوڑ کر، اگر دوسری طرف جاؤ گے کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے، اللہ کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین ہرگز ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، اسویکار کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا، چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہو، کتنی بھی اچھی باتیں ہو اس کے اندر، لیکن اگر اسلام نہیں ہے، سارے پیغمبروں کا وہ دین نہیں ہے، اور لاسٹ پروفٹ محمد رسول اللہ نے اس پر مہر نہیں لگائی ہے، تو پھر وہ دین قبول نہیں ہے۔ اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرو گے تو قبول بھی نہیں ہوگا، اور دوسری بات اس دین پر عمل کرو گے تو وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب سب کا دین ایک ہی اسلام، اب سب لوگ مان لیجئے پلیٹ فارم پہ آ بھی جائیں اور اسلام کو ایکسپٹ کر بھی لیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سا اسلام؟ اب اسلام کی بھی اتنی شکلیں بنا دی گئی ہیں کہ لوگ پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ اصلی اسلام کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ سب کا دین اسلام، تحقیق کرتے 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 اسلام تک ہم پہنچ بھی جائیں، اور اسلام تک پہنچنے کے بعد ہم اسلام کو الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الدين عند الله الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس عظیم الشان اجلاس کی صدارت کر رہے تھے فضیلت الشیخ ابو العاص وحیدی حفظہ اللہ، جن کو کل
کلاس اٹینڈ کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، اور ابھی وہ یہاں سے رخصت ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ لکھنؤ سے تشریف لائے ہوئے مشرقی یو پی کے امیر محترم جناب حافظ عتیق الرحمان صاحب طیب پوری، جناب محترم وسیع اللہ صاحب، اور آپ کے اس مدرسہ اسلامیہ فیض العلوم کے مشفق اساتذہ کرام اور ذمہ داران، اور ان کے علاوہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے معقر علماء کرام اور اترولہ اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے، باوجود یہ کہ موسم کچھ ناسازگار رہا، اس کے باوجود پورا پنڈال آپ کا بھرا ہوا۔ معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق پر نوجوانوں، عزیز بچوں، موسم کی خرابی کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ آج شاید 10-11 بجے تک یہ معاملہ نپٹ جائے گا اور میں بھی انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھا لوں گا، 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بول کر چھٹکارا مجھے بھی مل جائے گا۔ کیونکہ ابھی میں نے جب فون کیا تو پتہ چلا کہ لکھنؤ میں کافی بارش ہو رہی ہے، اور وہاں سے یہاں تک جب آئے تو بارش کا نام و نشان نہیں ملا، لیکن ہلکی پھلکی 1-2 بوندیں ضرور ٹپکی، لیکن پھر بیچ میں موسم تھوڑا سا اور بگڑا۔ بہرحال اللہ رب العالمین آپ کے اس اجلاس کو کامیابی سے امکنار فرمائے۔ جو محنت آپ نے کی ہے اللہ رب العالمین اس پر آپ کو پورا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے ابھی ناظم اجلاس مولانا عبد المنان صاحب مفتاحی حفظہ اللہ کے منہ سے یہ سنا ہے، جب انہوں نے یہ مائک پکڑا تھا اور حمد سنائی، اس سے پہلے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ شیخ کا موضوع ہے توحید و شرک۔ مجھے ابھی تک اپنے موضوع کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی، نہ مجھے جلسہ کمیٹی نے بتایا، نہ مجھے یہاں آنے کے بعد کسی نے کچھ خبر دی، اور نہ ہی میں نے اشتہار دیکھا کہ میرا اس میں کوئی موضوع لکھا ہوا ہے۔ یہاں آنے کے بعد وہ بھی جب میں بالکل اسٹیج پر بیٹھا ہوں اور وہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ آپ کا موضوع ہے توحید و شرک، تب مجھے پتا چلا کہ یہ موضوع، حالانکہ یہ میرا فیوریٹ موضوع ہے، لیکن میں اس موضوع پر زیادہ کچھ بولوں گا نہیں، کیونکہ ہر مقرر اور ہر خطیب کا اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ توحید پر بولوں اور شرک کی بیخ-کنی کروں تو مجھے خود اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ میں کہاں نکل جاؤں گا، اور بعد میں جلسہ کمیٹی کے لوگ یہ کہتے پھریں کہ لو صاحب ایسے ماحول میں اور ایسے واتاورن میں آپ سے کس نے کہا تھا کہ آپ اس سب باتیں بولیے، آپ تو چلے گئے اور ہم لوگوں کو بکیڑے میں ڈال دیں۔ اور اس وقت بالکل مناسب نہیں ہے موجودہ دور کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اس لب و لہجے کا استعمال کیا جائے جس کے لیے میں یا تو بہت زیادہ مشہور ہوں یا بہت زیادہ بدنام ہوں۔ تو میں نے جو ذہن بنایا تھا، میں اپنے اسی ذہن جو میں نے سوچا تھا اسی پر میں کچھ باتیں بولوں گا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اسی ٹاپک میں جہاں میں اسلام کی خصوصیات کا ذکر کروں گا انہی میں توحید بھی آ جائے گی، اور جو اسلام کی اساس ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے، اور جس کے بنا کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، بہرحال اس چیز کی جھلک بھی آپ کو نظر آ ہی جائے گی انشاءاللہ۔
میں نے جو آیت پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اس کی نظر میں پسندیدہ دین کیا ہے، اس کی نظر میں محبوب دین کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، محبوب دین اسلام ہے۔ یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور اسلام کو فالو کرتا ہوں، اسلام کو مانتا ہوں، اس لیے نہیں۔ میں یہ بتاؤں گا کہ پسندیدہ دین اسلام کیوں ہے، اور آخر اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیوں کہا ہے کہ اسلام ہی اللہ کے نظر میں، اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ دین ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو دین اتارا گیا ہے، جو دین نازل کیا گیا ہے، وہ اسلام ہی ہے۔ اور یہ بھی اپنے ذہن میں آدمی کو، ہمیں اور آپ کو پیوست کر لینا چاہیے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر آئے ہیں، صرف ایسا نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ یہ دین محمد الرسول اللہ لے کر آئے ہیں، یا نبی اکرم محمد الرسول اللہ نے یہ دین ہمیں دیا ہے اس لیے اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، ایسا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، سب کا دین یہ اسلام تھا۔ اللہ کے درشٹی میں، اللہ کے نظر میں، اللہ کے نزدیک اسلام اس لیے محبوب ہے کیونکہ اس نے اسلام ہی کو نافذ کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی ادیان کا وجود ہے اس وقت موجودہ زمانے میں، وہ ہمارے اور آپ کے اختراعات ہیں، ہمارے اور آپ کی طرف سے بنائے ہوئے دین ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دین صرف اسلام ہے۔ اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اسلام سے ہی فائدہ اٹھائیں، اور یہ سب کا دین ہے۔ اس پر یہ کہنا کہ ہم مسلمانوں کا یہ دین ہے، یہ غلط ہے۔ یہ دین سب کے لیے ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی تخلیق کی، لیکن سورج صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ چاند کی تخلیق کی، چاند صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یہ زمین اللہ نے بنائی، یہ زمین صرف مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان بنایا، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، یہ صرف مسلمانوں کے کھیتوں میں اور مسلمانوں کے مکانوں میں نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ کی نازل کردہ بارش سے سب مستفید ہوتے ہیں۔ سورج کی گرمی سے سب فائدہ حاصل کرتے ہیں، چاند کی روشنی سب کو ملتی ہے، اس زمین سے سب فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس آسمان سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو دین نافذ کیا ہے اور اتارا ہے وہ سب کے لیے ہے، اور سب کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، سب کے لیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جتنے نبی اس دنیا میں آئے، سب کا دین یہی اسلام۔ اور اللہ نے محمد الرسول اللہ سے کہا ہے، مخاطب کر کے کہا ہے، کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوئی نیا دین نہیں دیا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوئی نیا دھرم، کوئی نیا مذہب دے کر نہیں بھیجا۔ پڑھیے قرآن کی آیت، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک
وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین. اس آیت نے کلیئر کر دیا. اور جو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر صرف ہماری اجارہ داری ہے اور کسی کی نہیں، ان کو بھی صاف صاف کہہ دیا. اور محمد رسول اللہ پر یہ آیت نازل کر کے کہہ دی کہ یہ دین صرف آپ لے کر نہیں گئے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، ہم نے اسی دین کو مشروع قرار دیا تھا نوح علیہ السلام کے لیے بھی. ہم نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا ہے جس دین کے نفاذ کا حکم ہم نے نوح کو دیا تھا. جو دین ہم نے نوح کے لیے مشروع قرار دیا تھا وہی دین دے کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے. آپ سے پہلے نوح علیہ السلام بھی اسی دین کو لے کر دنیا میں گئے تھے. جب ہم نوح کی تاریخ پڑھیں گے اور نوح کی طرف جائیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے کہ سب سے پہلے مورتیوں کی پوجا جو رائج ہوئی ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر. نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح کے انتقال کے بعد اپنے 5 بزرگوں کی مورتیاں بنائی تھیں. ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ ان کے 5 بہت بڑے بزرگ تھے. اور ان کی جب مورتیاں بنائیں تو انہی کی پوجا شروع کر دی اور انہی کی عبادت کرنا شروع کر دی. انہی کو اللہ کا سفارشی مان لیا. اور سب سے پہلے مورتیوں کی پوجا کی شروعات نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی. اور تعجب تو یہ ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی جو منو اسمرتی آتی ہے، منو اسمرتی جس کو شارٹ میں پڑھا جاتا بولا جاتا ہے، اس کے اندر بھی سب سے پہلے جو ذکر ملتا ہے مورتی پوجا کا وہ منو سے ملتا ہے اور منو کے بزرگوں سے ملتا ہے. یہ ہندو، اس پہ کوئی شک نہیں کہ بہت پرانا دھرم ہے. اور منو یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اور سب سے پہلے مورتی کی پوجا وہیں سے شروع ہوئی ہے. اور قرآن یہ ہم بھی مانتے، اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بزرگ ان لوگوں نے مورتی بنائی اور وہیں سے ان کی پوجا شروع ہوئی اور یہ چلی آ رہی ہے وہیں سے. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ دین نوح کو بھی دے کر بھیجا تھا. اور جب ہم پڑھیں گے ویدوں کو اور اسمرتی وغیرہ کو تو پتا چلے گا کہ نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اور جس میں وہ اور ان پر ایمان لانے والے بیٹھ گئے تھے اور زمین سے بھی پانی آیا تھا اور آسمان سے بھی بارش ہوئی تھی، پانی گرا. اور وہ نوح کا بیٹا پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور اس کے باپ نے جب بلایا نوح نے کہ بیٹے آؤ میری کشتی پہ سوار ہو جاؤ، ادھر آؤ، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، آؤ اور ایمان لے آؤ. تو اس نے کہا تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ گیا ہوں، یہاں تک پانی نہیں آئے گا اور میں آپ کی کشتی میں سوار نہیں ہوں گا. قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کر مر گیا، غرق ہو گیا. جو واقعہ نوح کے تعلق سے قرآن بیان کرتا ہے وہی واقعہ منو کے تعلق سے منو اسمرتی میں بیان کیا گیا کہ منو نے ایک کشتی بنائی، ایک ناؤ بنائی اور ان کے انویائی فالوورز ماننے والے اس ناؤ میں بیٹھ گئے. اور پھر وہ پانی جو دھرتی سے آیا اور آکاش سے گرا اور منو کا پتر پروت پہ پہاڑ پہ چڑھ گیا. اور پورا واقعہ یہ ہے کہ منو نے شراپ دے دیا، منو نے بددعا دے دی کہ ہے ایشور، ہے پربھو، آج کسی کو باقی مت چھوڑنا. بالکل جو منوسمرتی میں ہے یہی قرآن میں ہے کہ اے میرے پروردگار لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، آج کافروں میں سے کسی گھر کو باقی مت چھوڑنا، سب کو ہلاک و برباد کر دے. منو کا یہ شاپ، منو کی بددعا قبول ہوئی، سویکار ہوئی اور منو کے آنکھوں کے سامنے منو کا پتر ڈوب کے مر گیا. جو واقعہ منو کے تعلق سے منوسمرتی میں ملتا ہے وہی نوح کے تعلق سے قرآن میں ملتا ہے. اور پھر قرآن کا یہ کہنا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہیں کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا تھا،
نہیں بھیجا، بلکہ جو دین میں نے تمہیں دیا ہے اسی دین کے نفاذ کا حکم، اسی دین کی، اسی دھرم کی استھاپنا کا آرڈر ہم نے نوح کو دے کر بھیجا تھا۔ یہی نوح کا بھی مذہب تھا، یعنی منو کا بھی یہی مذہب تھا، اور میں اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ ہندو بھائیوں کا بھی یہی دھرم۔ تو یہ سب کا دھرم ہے اسلام۔ قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک، نوح کو ہم نے یہ دین دے کر بھیجا، یہی دھرم دے کر بھیجا، اور جس کی وحی، جس کا میسج، جس کا پیغام ہم نے آپ کو دے دیا بذریعہ وحی، جبرائیل کے ذریعے ہم نے آپ کو بتا دیا۔ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین۔ آگے والے جملوں پر بھی غور کیجئے، اور نوح کے بعد بھی جتنے پیغمبر اس دنیا میں گئے، چاہے وہ ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، جو بھی اس دنیا میں آیا نوح کے بعد، ہم نے ان سب کو یہی دین، یہی مذہب، یہی اسلام ہم نے ان کو دے کر بھیجا تھا۔ اسی دین کی استھاپنا کا حکم، اسی دھرم کی استھاپنا کا آرڈر، اسی دھرم کی استھاپنا کا آدیش ہم نے نوح کے بعد، منو کے بعد ابراہیم کو، یعنی ابراہیم کو بھی دیا، اور یہی دین کے نفاذ کا حکم ہم نے موسیٰ کو دے کر بھیجا، اور عیسیٰ بھی یہی دین لے کر گئے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام سب کا مذہب ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ مسلمان ہیں اس لیے آپ اسلام کی تعریف کر رہے ہیں، نہیں، یہی تو منو کا دھرم ہے، یہی تو موسیٰ کا ہے، یہی تو جیسس عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی دین ہے۔ جب آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارے نبیوں کا یہی دین ہے، تو پھر اللہ کا دین تو ایک ہی ہے، دھرم ایک ہی ہے۔ جیسے سورج، چاند، ستارے، سیارے، کہکشائیں، ہوا اور پانی، جیسے ان میں کوئی وروध نہیں کرتا اور یہ نہیں کہتا یہ صرف میرا ہے، اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے مذہب پر بھی کسی کی اجارہ داری نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ صرف میرا ہی ہے، یہ سب کا ہے۔ اور اسی لیے آپ کو یہ ملے گا، پڑھیں آپ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جتنے بھی نبی اس دین کو، اس دھرم کو لے کر آئے، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، رسول، ان سب کا کلمہ بھی ایک، اور اتنی فراخ دلی کا ثبوت کوئی مذہب نہیں دے گا، کوئی دھرم کے اندر نہیں ملے گا جتنا قرآن دے رہا ہے، اسلام بتا رہا ہے کہ سب کا ایک ہی کلمہ تھا، اور وہ کلمہ آج بھی اسی شکل میں موجود ہے، بدلا نہیں گیا، سب کا ایک ہی کلمہ تھا۔ اور اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروایا جا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علی الاعلان کہہ دو، اناؤنسمنٹ کر دو دنیا والوں کے سامنے، اور اہل کتاب کو بلاؤ اپنی طرف، اور ان سے کہو کہ ہم سے دور کیوں بھاگ رہے ہو، اپنے اپنے خدا، اپنے اپنے رب الگ کیوں بنا لیے ہیں، ہم سے دور کیوں بھاگ رہے ہو، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ تمہارا بھی کلمہ ہے اور میرا بھی کلمہ ہے، ہم سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اگر ہماری تعلیم اور تمہاری تعلیم الگ الگ ہو تو بھاگو، لیکن تم جس نبی کو مانتے ہو اس نبی کا تو کلمہ یہی تھا جو ہمارا ہے، تو پھر ہم سے دور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ کتنے واضح لفظوں میں قرآن کہہ رہا ہے، اے نبی کہہ دو، اے اہل کتاب، اے یہودیوں اور عیسائیوں، اے وہ لوگوں جن کو آسمانی کتابیں دی گئی ہیں، اے آسمانی کتابوں کو ماننے والوں، اے یہودیوں اور عیسائیوں، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ تمہارے یہاں پر بھی اور ہمارے یہاں پر بھی ہے، وہ تم بھی پڑھتے اور ہم
بھی پڑھتے ہیں، تو جب ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے تو پھر ہم سے بیر، ہم سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ ہم سے دور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جب شکشا ایک، توحید کی دعوت ایک، کلمہ ایک، منتر ایک، تو پھر ہم سے دور بھاگنے کی ضرورت ہے۔ آؤ ایک پلیٹ فارم پر، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان وہ مول منتر ایک ہی ہے، اور وہ مول منتر کیا ہے؟ اللہ نعبد اللہ، کہ ہم اللہ نعبد، کہ ہم نہیں عبادت کریں گے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور عبادت کریں گے تو صرف ایک اللہ کی۔ یہ منتر تمہارے یہاں پر بھی ہے، یہ تعلیم تمہارے یہاں پر بھی ہے، اور یہی تعلیم ہمارے یہاں پر بھی ہے، اللہ نعبد۔ ذرا غور کیجئے قرآن کی اس آیت پر، وہ کہاں کہہ رہا ہے کہ تمہاری تعلیم الگ ہے، ہماری تعلیم الگ ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے ہم ہی نے تو رسول بھیجا تھا موسیٰ، ہم ہی تو عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا، ان کی شکشائیں الگ نہیں ہیں۔ اور دیکھ لیجئے نوح کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھ جائیے جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، سب کا کلمے کا پہلا منتر، مول منتر، پہلا جز نہیں بدلا گیا، اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ نوح بھی پڑھا کرتے تھے، یہ موسیٰ بھی پڑھا کرتے تھے، یہ عیسیٰ بھی بولا کرتے تھے، اور یہی محمد رسول اللہ بھی بتائے ہیں۔ تو یہ پہلا منتر کبھی نہیں بدلا گیا، دوسرے جز میں چینجنگ ہوتی گئی۔ نوح علیہ السلام جب نبی بن کر آئے تو پڑھا جاتا رہا نوح رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام جب رسول کی حیثیت سے آئے تو پڑھا جاتا تھا موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام جب حیثیت رسول آئے تو پڑھا جاتا تھا عیسیٰ رسول اللہ۔ اور جب محمد رسول اللہ آئے تو مول منتر اپنی جگہ پر رہا، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز بدل گیا، محمد رسول اللہ۔ اصل تعلیم ہے پہلے منتر کی، اصل ہے اللہ کی عبادت کا معاملہ، الوہیت کا معاملہ، اللہ کو معبود ماننے کا معاملہ، کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سارے نبیوں کی دعوت یہی تھی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ دیکھیے قرآن کریم کی آیت دیکھیے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر سموہ کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر ذاتی کے اندر ایک ڈرانے والا، ایک رسول بھیجا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کے پاس ایک رسول ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا صرف مسلمانوں کے پاس کوئی رسول آیا، نہیں، ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا۔ دنیا میں اس وقت جتنی بھی امتوں کا وجود ہے، جتنی بھی امتیں، چاہے وہ امت محمدیہ کے علاوہ بھی جتنی بھی ہیں، میرے بھائیوں، ان تمام امتوں میں بھی، ان تمام قوموں میں بھی ایک رسول آیا۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہندو مذہب کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، وہ بھی ایک نبی کی کسی قوم رہی ہے، امت رہی ہے، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ڈرانے والا، کوئی نہ کوئی نبی آیا، کوئی نہ کوئی پیغمبر آیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، ہر امت کے اندر ایک پیغمبر بھیجا، اور اس کی دعوت کیا تھی، اس کا نیوتا کیا تھا، اس کا نمنترن کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی جس قوم کے اندر بھی جو نبی گیا، اس نبی کی دعوت یہی تھی، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی پوجا سے بچو، طاغوت کی عبادت سے بچو۔ طاغوت کی تعریف
شارٹ کٹ میں علامہ ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے یہ کی ہے، کلو ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے وہ طاغوت ہے، وہ طاغوت ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کے سامنے بھی سر جھکایا جا رہا ہے وہ طاغوت ہے، اللہ کے علاوہ جس سے بھی مشکل کشا سمجھ کر مدد مانگی جا رہی ہے وہ طاغوت ہے۔ بس شارٹ کٹ میں کہہ دیا کل ما عبد من دون اللہ، جس کو بھی حاجت روا سمجھ کر مدد مانگی جا رہی ہے، حاجت روا سمجھ کر مدد تو یہ بھی ہو گئی کہ ہم نے مائک والے سے کہہ دیا ذرا مائک لگا دینا، اس نے مائک لگا دیا، آپ کو کچھ لوگ چڑھاتے ہوئے کہیں گے لو صاحب تو مائک والے سے مائک کی مدد مانگ لو تو یہ شرک نہیں ہے، بیوی سے کھانا مانگ لو تو یہ شرک نہیں ہے، تمہارے پاس کال کرنے کے لیے فون نہیں ہے، ہم نے کسی بھائی سے کہہ دیا ذرا ایک بھائی کال کر لوں، تھوڑی سی مدد مانگ لی، اس نے آپ کو موبائل دے دیا، آپ نے کال کر لی، کہا آپ بھی تو دوسرے سے مانگ رہے ہو، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ میرے بھائی ہم نے اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر نہیں مانگا، ہم جس سے بھی یہ سمجھ کر مانگتے ہیں کہ اس کے اندر دینے کی طاقت ہے، یہ میرا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، اور اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ یہ ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، اور اس کو کسی کی ضرورت کی بھوک نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ یہ ہے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارنا۔ بیوی سے ہم نے کھانا مانگ لیا تو بیوی کو حاجت روا نہیں سمجھتا ہوں، کھانا پک گیا، ہاں لاؤ دو، کھانا دے دیا، اس نے ہم نے کھا لیا، یہ مدد نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ پکار نہیں ہے، اس لیے کہ بیوی کو ہم نے حاجت روا نہیں مانا ہے، بیوی بھی ہماری محتاج ہے، وہ کھانا اس نے ایسے ہی نہیں دے دیا ہے، وہ کھانا جس چولہے پر بنایا تھا وہ چولہا لا کر میں نے دیا ہے، گیس سلنڈر جب ختم ہوا تو وہ لا کر میں نے دیا ہے، گوشت لا کر میں نے دیا ہے، گوشت میں پڑنے والا سامان نمک مرچ مسالہ جب ختم ہوا تو بیوی نے پرچہ تھمایا، وہ لے کر میں آیا ہوں، اگر یہ چیزیں میں اس کو نہیں دیتا تو وہ کھانا نہیں بناتی، وہ میری محتاج ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ حاجت روا نہیں ہے، میں بھی حاجت روا نہیں ہوں، اور بیوی نے جب کھانا بنا دیا ہم کو دے دیا تو یہ مدد نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کے نہیں مانگا ہے۔ میرے بھائیوں آج ہم نے آپ سے پین مانگ لیا، کل آپ ہم سے کچھ اور چیز مانگ سکتے ہیں، اس لیے یہ حاجت روائی اور مشکل کشائی نہیں ہے، یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں جو ایک دوسرے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا ضرورت مند بنا دیا ہے۔ شرک کب ہوگا؟ جب ہم کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر مانگیں گے، جو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر رسول کی یہی دعوت رہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی عبادت سے بچنا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، لیجئے اللہ نے قوم کہا، ہر ایک سموہ میں ہر ایک قوم کے اندر ہم نے ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، سچیت کرنے والا بھیجا ہے، اس نے ڈرایا ہے، یعنی ہر قوم کے اندر ایک رسول آیا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے یہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہے، ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا ہم نے بھیجا، ہر امت کے اندر ایک رسول ہم نے بھیجا، اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہم نے ان کو یہی دین دے کر بھیجا تھا جو دین ہم نے آپ کو دے کر بھیجا، آپ کوئی نیا دین لے کر نہیں جا رہے ہیں، جب سب کا دین ایک ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بہت بڑی بات کہی ہے، جب آدم کا دھرم یہی، مذہب یہی، نوح کا مذہب یہی، ابراہیم کا دھرم یہی، موسیٰ کا یہی، عیسیٰ کا یہی، محمد رسول اللہ کا یہی، جب سارے نبیوں کا دین یہ، اللہ کا دین یہی اسلام، تو پھر اب چیلنج سن لو، اب اللہ نے کیا کہا؟ جب سب کا دین یہی ہے تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جب ہماری طرف سے نازل کیا ہوا دین ایک ہی ہے
اور وہ اسلام ہے تو سن لو، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا مذہب تلاش کرو گے، اسلام کو چھوڑ کر اگر دوسری طرف جاؤ گے، کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے، اللہ کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین ہرگز ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، اسویکار کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا، چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہو، کتنی بھی اچھی باتیں ہو اس کے اندر، لیکن اگر اسلام نہیں ہے، سارے پیغمبروں کا وہ دین نہیں ہے، اور لاسٹ پروفٹ محمد رسول اللہ نے اس پر مہر نہیں لگائی ہے، تو پھر وہ دین قبول نہیں ہے۔ اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرو گے تو قبول بھی نہیں ہوگا، اور دوسری بات اس دین پر عمل کرو گے تو وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب سب کا دین ایک ہی اسلام، اب سب لوگ مان لیجئے پلیٹ فارم پہ آ بھی جائیں اور اسلام کو ایکسپٹ کر بھی لیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سا اسلام؟ اب اسلام کی بھی اتنی شکلیں بنا دی گئی ہیں کہ لوگ پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ اصلی اسلام کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ سب کا دین اسلام، تحقیق کرتے 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 اسلام تک ہم پہنچ بھی جائیں، اور اسلام تک پہنچنے کے بعد ہم اسلام کو ایکسپٹ بھی کر لیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا اسلام؟ ڈاکٹر امبیڈکر نے یہودیت دیکھی، عیسائیت پڑھی، ہندو دھرم دیکھا، سب دیکھنے کے بعد جب سب کا ریسرچ اور تحقیق کرنے کے بعد وہ اسلام کی چھاؤں میں آئے، اسلام ان کو سب سے اچھا لگا۔ اور کیوں لگا؟ پڑھیے آپ ڈاکٹر امبیڈکر کی کتاب۔ میرے بھائیوں، لکھا کہ جب میں نے منوسمرتی میں یہ پڑھا کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے چھتری کو ٹھاکر کو پیدا کیا، اپنی ران سے ویش کو پیدا کیا، اور اپنے پیروں سے شودر ہریجن کو پیدا کیا، نیچی ذات کو، یعنی برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو، سب سے اونچی قوم برہمن، اس کے بعد ہاتھوں سے چھتری کو ٹھاکر کو، اور ران سے ویش کو، اور پیروں سے شودر کو پیدا کیا، لہذا شودر سب سے نیچی ذات کے لوگ ہیں، یہ نیچا کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان سے نیچا والا کام لینا چاہیے۔ پھر آگے لکھا منوسمرتی میں کہ اگر راجا کسی ہریجن کی لڑکی پر غلط نظر ڈال دے تو ہریجن کو چاہیے کہ اپنی بیٹی لے کر اس راجا کو دے دے، اس برہمن کو دے دے، اور اگر کوئی ہریجن شودر نیچی ذاتی کا آدمی کسی برہمن کی لڑکی پر اگر غلط نظر ڈال دے تو پھر راجا کو چاہیے کہ اس برہمن کی دونوں آنکھوں کے اندر تکوے ڈال دے، سلائی ڈال دے، اور اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے۔ یہ جب میں نے پڑھا، ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا، تو اسی وقت سے میں نے اس دھرم کو چھوڑنے کا پلان بنا لیا۔ پھر یہ میں دیکھنے لگا کہ کس دھرم کے اندر جاؤں، کون سے مذہب کے اندر جاؤں۔ میں نے یہودیت دیکھی، عیسائیت دیکھی، میں نے سارے دھرموں کا ادھین کیا۔ پھر میں نے قرآن پڑھا، اور جب قرآن پڑھا تو قرآن کی آیت پر پہنچا کہ ہائے سمپور جگت کی مانو ذاتی، ہم نے تم کو ایک ہی استری اور ایک ہی پروش سے پیدا کیا۔ یعنی قرآن کی آیت جو عربی میں یوں ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ہائے سمپور جگت کی مانو ذاتی، ہائے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارا باپ ایک ہے اور تمہاری ماں ایک ہے، تم سب ایک ہی باپ آدم اور ایک ہی ماں حوا کے بیٹے ہو۔ اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ دو کہ تمہارا ایک ہی باپ ہے آشو، اور تمہاری ایک ہی ماں ہے شتروپا۔ آشو آدم کو کہا گیا ویدوں میں، اور شتروپا حوا کو کہا گیا ویدوں میں۔ تم سب ایک ہی آدم کی اور ایک ہی حوا کی اولاد ہو، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ تو جب ہم نے یہ دیکھا، اور پھر میں نے مسجدوں میں جا کر مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے دیکھا کہ مسجد کے باہر کوئی آدمی تھوڑی دیر پہلے کٹورا لے کر بھیک مانگ رہا ہے، وہ اپاہج ہے، معذور ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی مدد مانگ رہا ہے،
لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور دھیرے دھیرے مؤذن حی علی الصلاۃ پر پہنچتا ہے تو میں نے دیکھا کہ سب لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں. امیر بھی جا رہا ہے, غریب بھی جا رہا ہے, بھکاری بھی جا رہا ہے, دینے والا بھی جا رہا ہے اور مانگنے والا بھی جا رہا ہے. پھر میں نے مسجد کے اندر کا نظارہ دیکھا. ڈاکٹر امبیڈکر کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں ہمیں امیر و غریب, فقیر و داتا دونوں لوگ, سب لوگ ایک ہی صف میں پیروں سے پیر ملائے ہوئے, کاندھے سے کاندھے ملائے ہوئے ہمیں کھڑے ہوئے نظر آئے. کوئی غریب امیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس غریب کے بغل میں کھڑا نہیں ہو سکتا, یہ بھکاری ہے, ہٹو اس کو ادھر کر دو. اگر پہلی صف میں وہ ہے تو کوئی پہلی صف سے اس کو دوسری صف میں بھی نہیں کرتا ہے. میں نے دیکھا اگر وضو بنا کر پہلی صف میں چلا گیا تو اس غریب کو, اس فقیر کو بھی پہلی صف سے کوئی امیر بھی دور نہیں کر سکتا ہے. وہ پہلی صف میں ہی نماز پڑھتا ہے. میں نے یہ نقشہ صرف مسجد کے اندر دیکھا ہے. میں نے سمانتا اور برابری کا درس ہم نے مسجد کے اندر دیکھا ہے. برابری کا درس ہم نے اسلام کو دیتے ہوئے دیکھا ہے. اسلام کے ماننے والے جس سمانتا اور برابری کے انداز سے چلتے ہیں وہ میں نے کسی اور مذہب کے اندر نہیں دیکھا ہے. میں نے دیکھا آج افریقہ میں اور یورپ کے اندر میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے کالے اور گورے آپس میں لڑ رہے ہیں اور آج تک کالوں کو ان کا وہ حق نہیں ملا. آج بھی گورے کالوں پر ظلم کرتے ہیں. اور ہم نے بھارت کے اندر دیکھا کہ کس طریقے سے اونچی ذات کے لوگ نیچی قوم اور نیچی ذاتی والوں کو اپنا غلام اور اپنے پیروں سے روندتے ہیں کہ ایک ہی مندر میں برہمن اگر چاہے تو اس کے ساتھ ہریجن نہیں جا سکتا ہے. ایک ہی مندر میں ایک ہی وقت گھنٹی بجانے کے لیے برہمن, چھتری, بیش اور شودر ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں. میں نے یہ ظلم میں نے بھارت کے اندر بھی دیکھا ہے اور میں نے حج کے میدان میں بھی دیکھا ہے کہ کالے اور گورے, امیر و غریب سب حج کے میدان میں جمع ہیں اور سارے لوگوں کی زبان سے ایک ہی جملہ نکل رہا ہے, لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. ایک ہی جملہ سب کے زبان سے نکل رہا ہے, اے اللہ میں حاضر ہوں. جیسے کوئی مجرم اپنے گناہوں کا بوجھ اور گٹھری اپنے سر پر لاد کر لے گیا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ میں نے سرنڈر کر دیا ہے, تیرے آگے میں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور میں اپنے گناہوں کا بوجھ لاد کر تیرے پاس آ گیا ہوں. اے اللہ اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا. یہ ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, الفضل ما شہدت به الاعداء, عربی زبان کی کا ایک مقولہ ہے کہ فضیلت اس کو کہتے ہیں کہ دشمن بھی جس کا اعتراف کرے, مخالف بھی جس کا اعتراف کرے. اسلام کی یہ سمانتا اور برابری والی تعلیم ایسی ہے کہ دشمن بھی اور ورودھی بھی اس کی موافقت کر رہا ہے اور اس کی تعریف کر رہا ہے. جو اسلام کی خوبی دیکھ کر اسلام کے قریب آئے, آج اسی اسلام کے ماننے والے ایسی ذات برادریوں میں بٹ گئے, ایسی ذات برادریوں میں بٹ گئے کہ طوائفوں کے چکلے پر جاتے ہوئے کسی کا جسم حاصل کرتے وقت یہ قوم کسی کی ذات نہیں دیکھتی ہے اور برادری نہیں دیکھتی ہے, لیکن نکاح جیسے حلال رشتے کے لیے یہ دیکھتی ہے کہ یہ مجھ سے نیچی قوم کا تو نہیں ہے, ہم خان ہے تو یہ کوئی ترک تو نہیں ہے, یہ کوئی منیہات تو نہیں ہے, صدیقی تو نہیں ہے, انصاری تو نہیں ہے. جو قوم چند ٹکوں میں, چند روپیوں میں ملنے والے جسم کو حاصل کرتے وقت کوئی ذات نہ دیکھتی ہو, کوئی برادری نہیں دیکھتی ہو, زناکاری کے لیے اور جسم کو حاصل کرنے کے لیے جو کوئی قوم نہ دیکھتی ہو, کوئی ذات برادری اور اونچ نیچ نہ دیکھتی ہو, وہ نکاح جیسے حلال رشتے کے لیے اتنی چیزیں کہ ہم سے کم پڑھی لکھی تو نہیں ہے, معیار کیا ہے, حسب و نسب کیا ہے, کس برادری کی ہے, اس کا خاندان کیسا ہے, یہ ساری چیزیں وہ قوم دیکھنے لگی ہے. جس قوم کا رہبر, جس قوم کا رہنما, جس قوم کا لیڈر یہ کہا تھا کہ جاہلیت کے تمام چیزوں کو میں نے اپنے پیروں سے روند دیا ہے, اب جاہلیت کی کوئی بو نہیں آنی چاہیے. اور آخری خطبے میں اعلان کر دیا تھا کہ کل